Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض فیضی کوئٹہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے، اور ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ پلیز اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز بے حد زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، چاہے آپ سنت نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں، واجب یا پھر اسی طرح نفل نماز ادا کر رہے ہوں، کوئی بھی نماز آپ شروع کر رہے ہیں تو ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی کہ نماز کے شروع کرنے کے لیے جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اب یاد رکھیے، پہلی رکعت میں ثنا کے پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد پھر پوری نماز میں، اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھ رہے ہوں، دوبارہ سے آپ کو اس نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا، صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ پھر کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنا۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں کب کب پڑھنی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پہلی رکعت کے شروع میں ہی ثنا کے بعد اعوذ باللہ ایک بار پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس نماز میں چاہے 4 رکعت ہوں، 3 رکعت ہوں یا 2 رکعت، پھر سے دوبارہ اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنا۔ اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوگی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیں، جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے آپ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو تب سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو سورت ہم نے تلاوت کرنی ہے، آیا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جس طرح کہ اکثر لوگ جو ہے وہ 30ویں پارہ کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد ہے، یا پھر انا اعطیناک الکوثر ہے، یا قل اعوذ برب الفلق ہے، یا اسی طرح قل اعوذ برب الناس وغیرہ، تو ان جیسی صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی صورت ایسی ہے جو شروع سے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہی کو لے لیں، تو پھر اس وقت آپ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہوگا۔ پھر سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نماز میں سنت اور مستحب کا کردار کیا ہے، کہ نماز میں سنت اور مستحب پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے کیا اثر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، آپ کی نماز کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔
لیکن اگر آپ ان کا پڑھنا بھول جائیں، ان کو آپ بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا، کیونکہ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت بغیر سجدہ سہو ادا کیے بھی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو اس سے پھر سجدہ سہو کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت آپ ایسی پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے تو اس وقت بھی اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ بالکل کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی سن لیجئے، اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی بے شمار پریشانیاں، آپ کی بے شمار تکلیفیں اور دکھ اللہ کے فضل و کرم سے کافور ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے خزانہ غیب سے رزق اور مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک تسبیح کی آپ کثرت کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانہ غیب سے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے رزق کی فراہمی عطا فرما دے گا۔ ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ کریم اس شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے عطا فرما دے گا، اس شخص کو دکھوں، غموں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ایسے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو سنیے وہ ایسا کون سا پاورفل وظیفہ ہے، ایسی کون سی پاورفل دعا ہے جس کے صدقے سے اللہ کریم اپنے بندے کی بے شمار مشکلات کو حل فرما رہا ہے۔ وہ انتہائی مختصر اور جامع دعا ہے، وہ ہے استغفار۔ استغفار، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرما دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب استغفار ہے کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی کثرت کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک جملہ کو پڑھتے رہیے، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے گا، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے اس کی کثرت کریں، لیکن اگر آپ کثرت نہیں کر سکتے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ تو ضرور استغفار کیجئے، اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ملیں گے، آپ کو قلبی راحت اور سکون ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ کریم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔